السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز. خدا ماجد کے اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز, اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں. ادھر آپ لوگوں کا رسپانس بہت کم ہے. تو اب یہ لاسٹ ایپیسوڈ چل رہی ہے, ابھی 1 یا 2 ایپیسوڈس بنیں گی لاسٹ کی بھی, کیونکہ پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو اب کچھ لوگوں کی, کچھ نہیں بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ اب اس کے بعد رمز جنون ریڈ کریے گا. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ رمز جنون کو فی الحال تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے, ایک ناول بیچ میں کمپلیٹ کر کے, اور پھر اس کے بعد رمز جنون سٹارٹ کیا جائے. کیونکہ اب یہ دیکھیں نا کہ ابھی وہ ناول آن گوئنگ ہے, مینس کہ چل رہا ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو پھر بیک ٹو بیک کس طرح سے ایپیسوڈس دے دوں. پھر آپ لوگوں کی ریکویسٹ بھی ہوتی ہے کہ 2 ایپیسوڈس دیں, 3 ایپیسوڈس دیں, تو میں اس طرح سے مینیج نہیں کر سکوں گی. تو اگر آپ لوگ انتظار کر سکیں تو پلیز انتظار کر لیں, آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی. اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو کون سا ناول ریڈ کرنا ہے. اور پلیز اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ آن گوئنگ نہ ہو, جو مینس کہ چل رہا ہو چینل پر, ٹھیک ہے, وہ ناول نہ ہو. کمپلیٹ ناول جو بھی ہے نا آپ لوگ مجھے بتا دیں, تاکہ میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ناول آپ لوگوں کا الگ سے کروا دوں. اس کے بعد پھر ہم رمز جنون سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اور باتھ روم میں ارحان کی رات کی اتری بلیک شرٹ پہن کر باہر نکلی تھی, جو گھٹنوں سے نیچے آ رہی تھی. وہ خود کی طرف نگاہ ڈالتے شرم سے سرخ پڑ رہی تھی. دوسرے لمحے وہ اپنی شرم پر قابو پاتے ہوئے ارحان کی طرف بڑھتے اس کی پشت سے ہاتھ لپیٹے اس کے سینے کو جکڑ گئی. ارحان خانزادہ اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لپیٹے گہرا مسکرایا. ارحان, حور نے اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے بولی تھی. جی جان ارحان. وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے بولا. ارحان, مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگی ہے, اتنی اچھی لگی ہے میرا دل کر رہا ہے آپ پھر سے میرے ساتھ رومانس کریں. حور کی بات پر وہ بھی یقین ہوا تھا. ارحان نے رخ پلٹے سے دیکھا, وہ نظریں چکائے سرخ گلاب سے کھڑی تھی. ارحان خانزادہ نے اس کی نظر چکانے اور اس کے کپکپاتے بدن کو دیکھتے بمشکل اپنا کہکہ روکا تھا. پہلی مرتبہ اس نے کچھ ایسا کہا تھا. وہ اس کی معصومیت پر اب گہرا مسکرا گیا تھا. اس کے ساتھ ذرا سا چپک جاتی تو ویسے بھی رومانس کرنے والا تھا, مگر وہ کھل کر کہہ چکی تھی. اب سرخ چہرے کے ساتھ نظریں چکائے کھڑی تھی. ارحان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. جانتا تھا اس کی معصوم بیوی کا یہ رومانس کرنے کا بھوت 2 منٹ میں اتر جائے گا. 2 منٹ سے زیادہ اسے سہن نہیں کر سکتی. اس کے بعد پورے رومانس میں وہ اس کے لبوں سے پلیز پلیز کی گردان سنتا رہتا تھا, اور سارا وقت مجبوراً اس کی سانسوں کو ہی گھونٹنا ہی پڑتا رہتا تھا. وہ مسکراتے ہوئے اس کی کلائی سے جکڑے اپنے قریب کرتے اپنی گود میں اٹھا گیا. حور مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اس کے سینے سے لپٹی. ارحان خانزادہ اسے بیڈ پر لٹائے نرمی سے اس پر جھکا. حور ایک نظر اس کی براؤن پرکشش آنکھوں میں دیکھتے بے تحاشا گلاب کی طرح سرخ پڑتے اس کی ہائی نیک پر انگلیاں پھیرتے نظریں چکا گئی تھی. ارحان خانزادہ سے اب اپنا کہکہ روکنا مشکل ہو رہا تھا, مگر وہ ہنس نہیں سکتا تھا. وہ بہت زیادہ خفت کا شکار ہو جاتی, مگر وہ باتھ روم جا کر اپنے اونچے کہکے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا. میری جان, یہ میری خوش نصیبی ہے مجھے جب موقع ملے تمہارے قریب آنے کا. آج کا دن تو تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. حور ارحان خانزادہ کا رومانس کرنے کو دل چاہ رہا ہے. وہ اس کی ہتھیلی چومتے ہوئے مسکراہٹ دبائے بولا. حور ارحان کی بات پر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی. ارحان اس کے ڈمپل پر لب رکھتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا اسے کہاں کہاں اس کا لمس پسند تھا. وہ کیا چاہتی تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی سمجھ جاتا تھا. وہ اس کی خوبصورت نازک بیوی کا رومانس کہاں تک تھا وہ سمجھتا تھا. وہ یہ بھی سمجھتا تھا وہ جتنی نازک تھی قسمت نے اتنا ہی سخت خانزادہ اسے عطا کیا تھا. اپنی غربت میں وہ کہاں بخشتا تھا اپنی بیوی کو. وہ اسے گردن پر جھکا اسے شدت سے چومتا, اس کے کان کے لبوں سے کاٹتے ہوئے اسے شدت سے خون کے ساتھ لپٹا گیا. ارحان, حور سے پکارتے ہوئے اس کی کمر پر اپنے نازک ہاتھوں کا حصار مضبوط کر گئی تھی. ارحان خانزادہ اس کی شرٹ کے بٹنوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کی شرٹ نیچے کھسکا گیا. حور گہرے سانس بھرتے آنکھیں موند گئی تھی. ارحان خانزادہ اسے بے حد نرمی سے اوپر سے نیچے اپنے لبوں کی پرتپش سے سلگاتے ہوئے اس کی حالت میں آتے بے حد نرمی سے اس پر اپنی شدتیں ڈھانے لگا تھا. حور آنکھیں میچے اس کے چوڑے چٹانی بڑھنا سینے میں سما رہی تھی. ارحان خانزادہ حور کو اپنے سینے سے لپٹائے اس کی ہتھیلیاں چوم رہا تھا. حور اس وقت گلابی چنوٹوں والی لانگ فراک میں ملبوس تھی. ارحان خانزادہ گرے ٹراؤزر پر گرے ہائی نیک پہنے ہوئے تھا. ارحان راکنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے اپنے اور اس کے گرد اپنی سیاہ شال دیے تھا. وہ دونوں آنکھیں موندے ہوئے تھے. باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. حور,
ارحام نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے مدھم آواز میں سے پکارا، جی؟ حور نے آنکھیں موندے ہی جواب دیا، بھوک تو نہیں لگی میری جان کو؟ ارحام نے اس کے بالوں پر لب رکھتے پوچھا تھا۔ نہیں ارحام پلیز اب کچھ آرڈر مت کیجیے گا، مجھے کچھ نہیں کھانا، نہ فروٹ کھانا ہے، نہ دودھ پینا ہے، نہ ہی کچھ اور کھانا ہے، حور نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ارحام اس کے جھنجھلانے پر مسکرایا تھا۔ رومانس کرنا ہے پھر؟ ارحام کی بات پر وہ خوفزدہ ہوتے کرنٹ کھا کر اس کی گود سے اتری تھی۔ ارحام ہنستے ہوئے سے کلائی سے جکڑے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ نہیں کرتا کچھ بے وقوف حسینہ، ارحام اسے خود کے ساتھ لپٹائے بولا تھا۔ ارحام خانزادہ اسے اپنے سینے سے لپٹائے اب اپنے کہکے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا، اور اس کے کہکے پر خوفزدہ ہوتے سرخ ہوئی تھی۔ جب سے اس نے رومانس کا کہا تھا تب سے وہ ارحام کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بمشکل اپنے کہکوں پر قابو پائے ہوئے تھا۔ 2 منٹ میں وہ اس کا رومانس کا جنون اتر چکا تھا، باقی کا آدھا گھنٹہ وہ اس کی پناہوں میں پناہ مانگتی رہی تھی۔ تبھی تو وہ تب سے مدھم مدھم مسکرا رہا تھا، اور اس کے سینے میں سمائے اس کے کہکے سنتے خوفزدہ ہوتے مسکرائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کا کہکا سنتے ہلکا سا ہنسی۔ ارحام اس کی ہنسی سنتے اب بلند و بانگ کہہ کے لگا گیا تھا، اور اسے ایسے ہنستے دیکھ کر اس کے سینے سے لگے ہنسنے لگی تھی۔ اب دونوں کی ہی ہنسی کی چھنکار اس گلاس ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کی ہتھیلیاں چومتے ہنستا جا رہا تھا، حور مقابل کی ہنسی پر ہنس رہی تھی۔ ارحام اسے اپنی شال میں کرتے چیئر پر جھولتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو آزاد کرتے ارحام خانزادہ کی اب تھوڑی پر لب رکھے تھے۔ حور میری جان، ارحام اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ جی؟ حور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تم اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حور ارحام کی بات پر خاموش ہوئی تھی۔ بتاؤ میری جان، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ ارحام نے اس کی پیشانی پر اپنے لب نرمی سے رکھے تھے۔ آپ کیا چاہتے ہیں ارحام؟ حور نے جواباً پوچھا تھا۔ میری چاہت تو تمہاری خوشی ہے، مگر پھر بھی پوچھو گی تو میرے اندر کی پوزیسونیس کہتی ہے کہ تم میرے پاس رہو، سارا وقت صرف میرا میرا ہو۔ بہت مشکل سے برداشت کروں گا یہ سب، جب تم مجھے چھوڑ کر ان کتابوں کو پڑھو گی۔ تمہاری توجہ کہیں اور ہو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کنزرویٹو نہیں ہوں، تمہارا چہرہ کوئی نہ دیکھے، بس یہی میری شدت پسندی اور پوزیسونیس ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو، ڈاکٹر کے فرائض نبھاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میری پوزیسونیس نیچر جو صرف تمہارے لیے ہے، یہ چاہتی ہے کہ تم صرف میرے قریب رہو۔ ارحام مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ آپ کی خواہش میرے دل پر لکھی جاتی ہے، مجھے بھی اپنا سارا وقت صرف آپ کے ساتھ ہی اپنی پریزے کے ساتھ اور اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ حور نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مائی ابورڈنٹ وائف، ارحام ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کون سی نیکی کی تھی جو دنیا میں بھی خدا نے مجھے حور عطا کر دی۔ مجھے اپنے رب سے تمہارے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ میری جان، تم میری زندگی ہو، میرا سب کچھ۔ وہ اسے اپنے سینے سے بھینچے ہوئے بولا تھا۔ حور اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے مسکرائی۔ دروازہ نوک ہونے پر حور نے ارحام کو دیکھا۔ ارحام میں کچھ نہیں کھاؤں گی، حور روحانسی ہوئی تھی، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ ارحام نے نرمی سے اسے خود کے اوپر سے اٹھایا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ پریزے اور درخشاں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر حور بے یقینی سے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ماما؟ پریزے گرم فراک پر گرم جیکٹ اور ٹوپی پہنے ہوئے بھاگتے ہوئے حور کے ساتھ لپٹی تھی۔ حور اسے اپنے سینے سے لپٹائے نم نگاہوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے حور کو دیکھ رہا تھا۔ ماما، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ پریزے اس کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری بیٹا، ماما کو معاف کر دو، ماما نے آپ سے ہمیشہ چھینا ہے۔ ماما وعدہ کرتی ہیں آپ سے بڑھ کر میری زندگی میں کچھ نہیں ہوگا، آپ کا بھائی بھی نہیں، آپ کے پاپا بھی نہیں۔ دو گھٹنوں کے بل بیٹھتے پریزے کو اپنے ساتھ لپٹا گئی۔ ارحام پریزے اور حور کو دیکھتے آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ ماما، مجھے بھائی چاہیے، کب آئے گا؟ پریزے نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ حور نے ارحام کی طرف دیکھتے اسے اجازت چاہی تھی۔ ارحام نے اشارے سے اسے پریزے کو بتانے کو کہا۔ حور ارحام کے اشارے پر بے یقین ہوئی تھی۔ پریزے میری جان، آپ کا بھائی آنے والا ہے، ماما جلد آپ کو آپ کا بھائی دے دیں گی۔ حور خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ سچ میں ماما؟ پریزے اچھلی تھی۔ ہاں سچ میں، اور پاپا جلدی ہاسپٹل سے آپ کا بھائی لائیں گے۔ ماما، آئی وانٹ ایٹ بیبی۔ پریزے نے اچھلتے ہوئے کہا تو حور ارحام کو دیکھتے سرخ پڑی تھی۔ حور کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ارحام کا کہکا گونجا تھا۔ درخشاں بھی ارحام کے کہکے پر ہنسی تھی۔ ارحام کے گھورنے پر درخشاں کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ لالا، ہم تو 8 بچوں والی بات پر ہنس رہا تھا،
آپ کا تو خیر ہے، مگر حور بھابھی کا کیا حال ہوگا؟ 8 بچہ پیدا کر کے ارحام نے حور پر جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ حور مسکراہٹ دبائے پریزے کا ہاتھ پکڑے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر بٹھاتے باتیں کرنے لگی۔ لالا ہم کہاں سوئے گا؟ درخشاں نے گھر کے چاروں طرف نظریں دوڑائے پوچھا۔ تم آج رات ہی حویلی جاؤ گی واپس؟ ارحام سنجیدگی سے کہتا حور اور پریزے کی طرف بڑھا۔ اگر واپس بھیجنا تھا بلایا کیوں؟ درخشاں اتنی پیاری جگہ دیکھ کر مایوس ہوئی تھی۔ وہ حسرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ارحام آج رات درخشاں کو رہنے دے ادھر ہی۔ حور نے ملتجائیہ نگاہوں سے ارحام کی طرف دیکھا۔ اس کا کیا کام ادھر؟ ارحام نے سلگتی نگاہ درخشاں پر ڈالی۔ لالا ہم ادھر کونے میں سو جائے گا، قسم لے لو تمہارا اور حور بھابھی کا رومانس کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ درخشاں کی بات پر ارحام کے چہرے پر سرخیاں سے کھلی تھی۔ حور نے لب دانتوں تلے دبائے درخشاں کو گھورا، جس کی زبان اپنی نہ تھی۔ نکلو ادھر سے، باہر ڈرائیور کھڑا ہے، وہ تمہیں حویلی چھوڑ دے گا۔ ارحام اسے دیکھتے گررایا۔ ارحام پلیز رہنے دیں، آپ نے ساری جگہ بک کروائی ہے، درخشاں دوسرے ہاؤس میں رہ لے گی۔ حور نے پھر سے ارحام کی منت کی۔ لالا ہم رہ لے گا ادھر، پریزے کو بھی اپنے پاس رکھ لے گا۔ درخشاں گلاس وال سے خوبصورت ہاؤس کو دیکھ کر اشتیاق سے بولی۔ پریزے آج رات ہمارے ساتھ رہے گی، تم رک سکتی ہو ادھر۔ ارحام سنجیدگی سے بولتا پریزے کی طرف بڑھتے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ حور نے مسکراتے ہوئے درخشاں کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ارحام درخشاں اور پریزے کے لیے کچھ اچھا سا آرڈر کرتے۔ حور کی بات پر ارحام پریزے کو گود سے اتارتے ہوئے وائرلیس سیٹ کی طرف بڑھا۔ حور مسکراتے ہوئے پریزے کو خود کے ساتھ لپٹا گئی تھی۔ آریان خانزادہ اپنی حویلی کے فرسٹ فلور میں اپنے جم خانہ میں بیٹھا ایکسرسائز کر رہا تھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر بلیک سینڈو میں ملبوس تھا۔ اس وقت مسلز کی بہت ہیوی ایکسرسائز کر رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بنا رکے ہیوی مشین پر ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ اس کی گردن اور ماتھے کی نیلی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ پورا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے سلکی بالوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ ورک آؤٹ کرتے ہوئے اس کی سب آنکھیں سامنے لگی اسکرین پر تھیں، جس میں اس کی حویلی کا ایک ایک منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں حویلی کے گیٹ سے ہوتے اس کے نازک وجود پر تھی، جو اپنے کمرے میں سائڈ کروٹ لیے خود پر کمبل لیے سو رہی تھی۔ اس کے براؤن سلکی لمبے بے حد خوبصورت بال تکیے پر بکھرے تھے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت باہر شدید طوفانی بارش ہو رہی تھی، تو حیدر خان کے لیے اس کی بہن اتنی بھی ضروری نہیں تھی جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ باہر طوفانی بارش نے حیدر خان کا میری حویلی تہس نہس کرنے کا ارادہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ آریان خانزادہ اسکرین پر دیکھتے سزائیہ ہنسا تھا۔ اس ناپاک وجود کے لیے تمہاری تڑپ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ حیدر خان عورت بہن ہو بیوی ہو، جب وہ اپنی عزت کو کھوتی ہے وہ صرف نفرت کیے جانے کے قابل ہوتی ہے، جس طرح وہ ناپاک وجود نفرت گھن کھانے کے لائق ہے۔ نفرت ہے مجھے اس ناپاک وجود سے، جو اپنے ناپاک وجود سے میری حویلی کو گندا کر چکی ہے۔ بس کچھ دن اور پھر اسے خود تمہارے حوالے کروں گا۔ آریان خانزادہ اسکرین پر اس کے سلکی بال دیکھتے گزرایا تھا۔ اس رائنا کے سینے میں اس وقت گولیاں نہ چلا سکا تھا۔ کبیر خان مجھے اور فارس خان کو نہ روکتا، آج شاید فارس خان زندہ ہوتا میرا باپ۔ آریان خانزادہ دھاڑتے ہوئے یکدم اس مشین کو پل کرتے چھوڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح سے آپس میں ٹکرائی تھی۔ آریان خانزادہ گہرے سانس لیتے پیچھے کی طرف ہوتے اپنے سر کے نیچے دونوں بازو رکھے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں چھت پر گاڑ گیا تھا۔ نگاہوں کے سامنے 4 جنازے اور قبریں آئی تھی۔ کیوں روکا دادا جان؟ کیوں روکا؟ کیوں اس رائنا خان کے سینے میں گولیاں مارنے نہیں دی؟ اس رائنا کو اس وقت دردناک موت مل جاتی تو آج آریان خانزادہ کے سینے میں بھڑکتی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ کیوں قسم دی مجھے کہ میں پلٹ کر رائنا خان کے پیچھے نہیں جاؤں گا؟ وہ اس مشین پر اپنے بازو اپنے سر کے پیچھے باندھے لیتے ہوئے آنکھیں موندے کبیر خان سے مخاطب تھا۔ آپ کی دی ہوئی ایک قسم کی وجہ سے میں نے پلٹ کر رائنا خان کی پرچھائی بھی نہیں دیکھی۔ اس ذلیل حاکم خان کے پیچھے نہیں گیا، لیکن قسمت کے ستم ظریفی دیکھو، اس ذلیل حاکم خان اور گھٹیا رانیہ خان کی بدذات بیٹی خود چل کر میرے پاس آئی۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے اپنی سبز آنکھیں کھول گیا۔ وہ خود چل کر میرے پاس آئی، وہ ناپاک وجود خود چل کر آیا، آریان خانزادہ کے پاس آیا۔ اس کا خطرناک قہقہ گونجا تھا، اور جب شکار خود چل کر شکاری کے پاس آ جائے تو اس شکار کو اپنے ہاتھوں سے جانے دینے والا بے وقوف ہوتا ہے، اور آریان خانزادہ بے وقوف نہیں ہے۔ برسوں پہلے اس دل میں جلتی آگ تب ٹھنڈی ہوگی جب حاکم خان اور حیدر خان اس ناپاک وجود کے سینے میں گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، جب عزت کے خوف سے وہ دونوں منہ چھپاتے پھریں گے، جس طرح آج سے 32 سال پہلے کبیر خان، فارس خان اور آریان خانزادہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ 10 سالہ آریان خانزادہ بھی منہ چھپاتے پھر رہا تھا۔ وہ اس مشین کے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے سرد آواز میں پکارا تھا، اس ناپاک وجود کا نازک وجود صرف مٹی کا حقدار ہے،
جس طرح میرا مڈ نائٹ مٹی تلے سو رہا، عنقریب یہ بھی سوئے گی۔ وہ اسکرین پر نظریں گاڑتے نفرت آمیز لہجے سے گررایا تھا۔ آریان خانزادہ نے ٹاول پکڑتے گلاس وال سے باہر دیکھا جہاں طوفانی بارش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ طوفانی بارش دیکھتے ہنسا تھا۔ بہت بزدل ہو حیدر خان، بات اگر میری عزت کی ہوتی میں پہاڑوں کو چیر کر بھی تمہارے پیچھے آتا۔ ایسا ہے آریان خانزادہ، کوئی اس کی عزت کی طرف نگاہ کرنے کی غلطی بھی کرے وہ اس کی آنکھیں نکال کر اس کے کینچے بنا کر کھیلے۔ آریان خانزادہ گرجتے ہوئے کہکا لگا گیا، لیکن تم تو ٹہرے سوات کے ٹٹو جو اس خراب موسم کو دیکھ کر اپنی حویلی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ گرم کر رہا ہوگا اپنی طرح کسی بدکردار عورت کا جسم، جیسا باپ کا بدکردار ویسا ہی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اور بیٹی بھی ویسی ہی وہ اسکرین پر نگاہیں گاڑے یکدم خاموش ہوا۔ وہ رخ پلٹ گئی تھی، اس کے خوبصورت معصوم نقوش اب اس کے سامنے تھے۔ وہ اس پر گہری نگاہیں جمائے لب کھینچے خاموش ہو گیا۔ اب وہ سرد و سپاٹ برفیلی سبز آنکھیں اسکرین پر نظر آنے والے وجود پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ گہرے سانس پھڑتے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی، کمبل اس کے وجود سے سرک گیا تھا۔ وہ سرحد سے اپنی نگاہیں چرا گیا تھا۔ اس کے خوبصورت شعلہ جوالا روپ پر وہ زیادہ دیر نگاہیں نہیں جما سکتا تھا۔ وہ رخ پلٹے جبڑے بھینچے ٹاول سے اپنا سینہ خشک کرنے لگا۔ اس نے گلاس وال سے برستی طوفانی بارش کو پھر سے دیکھا تھا۔ یہ بارش نہیں تھی، عجب سا طوفان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آج پہاڑوں کو اپنی جگہوں سے اکھاڑ ڈالے گا۔ آریان نے اپنے سرٹ کو دائیں بائیں جھٹکتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اس کے سلکی بالوں سے پسینے کی بوندیں چھڑی تھی۔ آریان خانزادہ دروازے کی طرف بڑھا تھا، یکدم وہ رکا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اسکرین پر اس کے گیٹ کے آگے 4 عدد گاڑیاں رکی تھی، جس میں سے حیدر خان اور اس کے گارڈ اترے تھے۔ آریان خانزادہ اسی لمحے کمرے سے نکلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے اوپر والی سیڑھیوں سے سب سے نچلی سیڑھی پر جمپ کرتے وہ ایک ہی جست میں نیچے پہنچا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے زرمش کے کمرے میں داخل ہوا، اس کی طرف بڑھتے اس پر کمبل ہٹاتے ہوئے اسے کلائی سے جکڑے ہوئے ایک ہی جست میں کھڑا کر چکا تھا۔ زرمش نیند سے جھٹکا کھا کر اٹھتے بدحواس ہوتے چیختے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے آن لگی تھی۔ نیند سے بھری گلابی آنکھیں کھولتے ہوئے وہ خوفزدہ سہمی نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ چادر لو اپنی، وہ اسے ایک ہی جست میں خود سے دور کرتے اپنی رسٹ واچ پر نگاہیں دوڑائے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولا۔ چادر کیوں؟ زرمش نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ چادر اوڑھو مسٹر خان۔ اب وہ گھرایا۔ زرمش مقابل کی گراہٹ پر بیت کی طرف بڑھتی اپنی چادر تلاش کرنے لگی۔ آریان خانزادہ گہرے سانس لیتے اپنی رسٹ واچ پر نگاہیں دوڑائے ہوئے تھا۔ حیدر خان کتنی دیر تک اندر پہنچ سکتا تھا اسے منٹوں کا نہیں لمحوں کا بھی پتہ تھا۔ حیدر خان آج اسے دھوکہ کر چکا تھا۔ وہ یقیناً جان بوجھ کر اتنی گہری رات کو آیا تھا تاکہ وہ آسانی سے اس پر حملہ کر سکے۔ بہت ہی چالاک ہو حیدر خان، مگر کوئی فائدہ نہیں، تمہاری بہن تمہارے ہاتھوں آج نہیں لگے گی۔ اسے تو میں تمہارے ہاتھوں آج نہیں سونپوں گا۔ آریان خانزادہ نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے مٹھیاں بھیجتے اسے اپنے اندر اٹھتے تیش و اشتعال پر قابو پایا۔ زرمش پوری طرح کانپتے ہوئے بیڈ پر اپنی چادر تلاش کر رہی تھی۔ وہ ریڈ شفون کے بے حد خوبصورت فراک میں ملبوس تھی۔ اس دن والا سیاہ فراک پھٹ چکا تھا، ویسے بھی زرمش کو اس پر گندے آدمی کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ آریان خانزادہ کا لمس اسے اپنے بدن پر محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے اس بلڈی تھریس بیسٹ کو دیکھ کر سوچ کر اسے صرف خوف آتا تھا، موت سے بھی بڑھ کر خوف تھا اسے اس وحشی درندے سے۔ آریان خانزادہ نے لب بھینچے ہوئے زرمش کو دیکھا جو پوری طرح بدحواس ہوتے اپنی چادر تلاش کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے بدن کی کپکپاہٹ اور اس کی چاکلیٹی براؤن سلکی بالوں کو دیکھ کر لب بھینچ گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کے نازک سے بے حد اسٹائلش فراک سے زرمش کی بلکھاتی کمر اور پچھلے گہرے گلے سے لٹکتی موتیوں کی ڈوریوں کو دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ رشنا خان اس کی طرح کی ڈریسنگ کرتی تھی، وہ حیران تھا۔ آج سے پہلے اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا، مگر اب رشنا خان کے وہ ہوش ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مقابل کے بدن پر رشنا خان کے کپڑے دیکھ کر اسے پتہ چلا تھا کہ یہ کپڑے نہیں تھے بلکہ کسی غیر مرد کے لیے تباہی کا سامان تھا۔ آریان خانزادہ نے اسے زمین پر پڑا اس کا ریڈ دوپٹہ اٹھاتے زرمش کو کلائی سے جکڑتے سیدھا کرتے اس کے گرد شال نما دوپٹہ اڑھایا۔ دوسرے لمحے اس کی کلائی جکڑے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمش اس سلک نما بے حد ڈیلیکیٹ شال کو اپنے سینے سے جکڑے اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ وہ آدھی رات کو اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ میڈیسن کھا کر سوئی تھی، اس لیے باہر آئے طوفان سے اسے اندازہ ہی نہ تھا، مگر اب بجلی کے کڑکنے کی آوازیں اور لوہے کی چادروں کا شور سنتے وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ انیکسی کی چھت کی لوہے کی چادر کا شور ایسے تھا جیسے وہ چادر اکھڑ گئی ہو۔ درختوں کے سائیں کا شور حویلی کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ یہ طوفان تو وہ حویلی کے اندر جان نکال رہا تھا۔
ज़रबिश खौफज़दा सी आर्यान खानज़ादा की चौड़ी पुश्त को देखते इसके साथ भाग रही थी। इसे इस कमरे की तरफ बढ़ते देखकर ज़रबिश के कदम रुके थे। इसका रुकना महसूस करते आर्यान ने इतनी बेदर्दी से ख़ुद की तरफ खींचा था कि वह गिरते गिरते बची थी। ज़रबिश अपना बेजान वजूद बमुश्किल घसीटते हुए इसके सामने कमरे में दाखिल हुई थी। आर्यान खानज़ादा इसीलिए कमरे के ड्रेसिंग रूम के अंदर दाखिल होते इसे मुल्हका दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। दरमिश को अब अपना वजूद चकराता हुआ महसूस हो रहा था। इस दिन का एक खौफनाक लम्हा नज़रों के सामने आया था। आर्यान खानज़ादा ने एक नज़र रुकते हुए दरमिश को देखा, जो अपने सीने से शॉल को जकड़े बुरी तरह कांपते हुए खौफज़दा निगाहों से इसे देख रही थी। आर्यान खानज़ादा की निगाहें इसके वजूद से होते इसके पैरों पर पड़ी। वो नंगे पैर थी। आर्यान खानज़ादा ने इसे कहरबार निगाहों से घूरते अपनी कबट की तरफ बढ़ते अपने स्लीपर्स निकालते हुए इसके पैरों में रखे। दरमिश ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा था। पहनो इसे। आर्यान खानज़ादा ने इसे कहरबार निगाहों से घूरते हुए दांत पीसे थे। ज़रमिश ने जल्दी से वो स्लीपर्स पहने जो इसके नाजुक पैरों के लिहाज से बहुत बड़े थे। आर्यान खानज़ादा से किलाई से जकड़े हुए इसे सीक्रेट दरवाजे से निकालता हुआ बाहर जंगल में दाखिल हुआ। ज़रमिश के रहे सहे औसान गाता हुए थे। शदीद तूफ़ानी बारिश वो एक लम्हे में भीगते बुरी तरह काँप कर रह गई थी। बिजली की कड़कने की आवाज़ें, बड़े बड़े दरख्त, घने दरख्त ऐसे हिल रहे थे जैसे अभी ज़मीन से उखड़ जाएंगे। ज़रमिश हिरासा खौफज़दा निगाहों से इस तारीकी जंगल को बमुश्किल देखते हुए काँप कर रह गई थी। वो इसकी कलाई जकड़े पूरी कुव्वत से भाग रहा था। वो इसकी चौड़ी पुश्त को देखते इसके कदमों का बमुश्किल साथ दे रही थी। इसकी हैवान नुमा तने बड़े स्लीपर से ज़रमिश के कदम उठना दोभर हो रहा था। वो इसे बिना किसी रहम के घसीटते हुए लेकर जा रहा था। वो इस ठंडी बर्फीली बारिश में भीगते हुए इसके साथ भाग रही थी। आर्यान खानज़ादा का एक स्लीपर इसके पैर से निकल चुका था। वो अब एक स्लीपर के साथ भाग रही थी। आर्यान, हम कहाँ जा रहे हैं? ज़रमिश ने रोते हुए आर्यान खानज़ादा से टूटे लफ्ज़ों से पूछा। वो उसके सवाल को नज़रअंदाज किया अपनी वाटर प्रूफ रिस्ट वॉच पर निगाहें जमाए था। इसमें से इस वक्त मध्यम सी लाइट चल रही थी जिससे ये तारीख जंगल मध्यम सा रोशन दिखाई दे रहा था। आर्यान खानज़ादा ज़रमिश की कलाई जकड़े तहखाने की तरफ भाग रहा था। ज़रमिश तहखाने की तरफ जाता रास्ता पहचान चुकी थी। खौफ से इसका रुआं रुआं लरस उठा था। वो आर्यान खानज़ादा का दूसरा स्लीपर भी अपने पैरों से उतारते हुए अपनी पूरी फोर्स लगाए आर्यान खानज़ादा के कदम भारी कदमों का साथ देते हुए इसके करीब होते इसकी सैंडो को कंधों से जकड़ गई थी। इस इसके इस तरह से अपनी सैंडो जकड़ने पर आर्यान खानज़ादा के भारी कदम रुके थे। वो उसकी सैंडो दोनों हाथों से जकड़े इसके मद मुकाबिल खड़ी थी। शॉल इसके वजूद पर नहीं थी। रेड शेफून फ्रॉक भीग कर इसके जिस्म के साथ चिपक गया था। सिल्की बाल मुकम्मल भीगे हुए इसके बालों की लटें इसके शफाफ आरस के साथ चिपकी हुई थी। आर्यन खानज़ादा इसकी गहरी निगाहें इसके आरस पर थी जहाँ अब कोई निशान नहीं था। इसके आरस पर अपना दिया गया निशान मिटने पर आर्यन खानज़ादा के दिल में तूफान सा उठा था। खून में फिशार बुलंद हुआ था। इस दिन वह अछूत मर्द अपनी उंगलियों का निशान मुकाबिल के गाल पर न छोड़ता। वह कभी अपना दिया गया निशान मिटने न देता। आर्यन खानज़ादा की निगाहें इसके आरस से होते इसकी हेज़ल ग्रे आंखों पर जा ठहरी थी जो हिरनी की तरह खौफज़दा थी। बोलो, वो इसकी हेज़ल ग्रे आंखों में अपनी सब्ज़ आंखें गाड़ते गुर्राहट नुमा लहजे में बोला, मुझे इस बेसमेंट में क्यों लेकर जब रहे हो जब आज फिर क्या वो लोग मुझे लेने आए हैं? ज़रमिश ने खौफज़दा लहजे में इस्तफ़ार किया। इनकी इतनी हिम्मत नहीं वो दोबारा आर्यन खानज़ादा की हवेली में घुस सके। एक बात याद रखना, कोई भी तुम्हें मेरी मर्ज़ी के बगैर यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। आर्यन खानज़ादा इसके हाथ अपनी सैंडो से एक झटके से हटाते हुए इसकी कलाई चकड़े बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। तो क्या वो मेरी इज्जत लूटने आए हैं जो आप मुझे बेसमेंट लेकर जा रहे हैं? ज़रमिश हिचकियों उसके दरमियान किए गए सवालों पर आर्यन खानज़ादा के रगों में दौड़ता खून भड़क कर बॉइलिंग पॉइंट पर आया था। वो रुकते हुए इसके बाल गुद्दी से दबोचते इसका चेहरा अपने मुकाबले कर गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं वो आर्यन खानज़ादा की हवेली में इसकी पनाहों में आई हुई औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। मैं आर्यन खानज़ादा इस इंसान की आंखों को निकाल कर रख दूंगा जो आंख तुम्हारी तरफ उठी। वो इसके बाल गुद्दी से बेदर्दी से दबोचे पुकारा था। ज़रमिश दर्द से कर्राह उठी थी। अपनी नापाक जुबान बंद रखो मेरे सामने। खबरदार इस तरह की बकवास मेरे सामने की। तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगा। आइंदा अपनी इज्जत की इज्जत से रिलेटेड कोई बेहुदा लफ्ज़ मुंह से निकाला तुम्हारी ज़ुबान के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। सारी उम्र बोलने को तरसोगी। और गुर्राते हुए इसके बालों को अपनी गिरफ्त खतरनाक हद तक बढ़ा गया था। ज़रमिश ने बुरी तरह कराहते हुए इस बात में सर हिलाया था। इसकी ज़ुबान एक झटके से छोड़ते हुए इसकी कलाई चकड़े बेसमेंट की तरफ बढ़ा। बेसमेंट के करीब आते ही ज़रमिश ने इसे कलाई से छोड़ते हुए बेसमेंट का ढक्कन अपनी पूरी कुव्वत से लगाए इसे उठाते
ہوئے دور دھکیلا۔ زرمش ہچکیوں کے ساتھ کپکپاتے بدن کے ساتھ روتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس بیسمنٹ سے اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ انسان اور ٹائیگر یاد کر کے خوف سے جیسے مرنے والی ہو رہی تھی۔ اترو نیچے، آریان خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں مم، میں نہیں اتروں گی۔ وہ چیتا آ جائے گا، وہ آدمی آ جائے گا مم، مجھے خوف آتا ہے اس تاریک بیسمنٹ سے، میں نہیں جاؤں گی اس کے اندر۔ زرمش کپکپاتے لبوں سے بولتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اترو نیچے، وہ دھاڑا تھا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر خوف سے بری طرح اچھلی تھی۔ دوسرے لمحے وہ پوری قوت سے آریان خانزادہ کے خلاف مخالف سمت بھاگنے لگی۔ وہ گیٹ کی سمت والے راستے اپنی پوری فورس لگائے بھاگ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچتے اس کے نازک وجود کو دیکھا جو اس کی ایک ہی جس کی مار تھی۔ آریان خانزادہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے زرمش کی طرف بڑھا۔ اسے گیٹ والے راستے کی طرف بھاگتے دیکھ کر آریان خانزادہ کا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا۔ وہ اس کی پناہوں سے بھاگ رہی تھی۔ دل و دماغ آندھیوں کے زد میں آیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ زرمش نے خوف سے پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اسے اپنی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ آریان خانزادہ استزائیہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف تیز قدموں سے بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے بری طرح خوفزدہ ہوتے اس کے ہی سینے میں سمائی تھی۔ آریان خانزادہ اپنی دونوں مٹھیاں دبوچ کیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے اس کے چوڑے چٹانی سینے میں سمائی، سانس روکے جیسے کھڑی تھی۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ، آئندہ میری پناہوں سے بھاگنے کی کوشش کی تمہیں اپنے شیر والے پنجرے میں ڈال دوں گا۔ آج وقت نہیں ہے، ورنہ تمہیں اپنے اس خونخوار دوست سے ضرور ملواتا۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے وحشی جانور صرف میرے دوست ہیں، میرے دشمنوں کو وہ صرف چیر پھاڑنا جانتے ہیں۔ وہ اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کے کندھوں سے جکڑے کر رہا تھا۔ زرمش اس کے سبز آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلا چکی تھی۔ آسمان پر بجلی کڑکی تھی۔ زرمش پھر سے چیختے ہوئے اس کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ وہ اس کی نازکی اپنے بدن پر محسوس کرتے، غصے سے اسے خود سے علیحدہ کرتے اسے کلائی سے جکڑے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ اترو نیچے، وہ اپنی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے دھاڑا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر کانپتے ہوئے بے جان قدموں سے بیسمنٹ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ بیسمنٹ میں اندھیرا دیکھتے وہ خوف سے ہچکیوں سے آریان خانزادہ کو التجائیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے اندر نہیں جانا آریان، وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، وہ ٹائیگر بھی، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے مت بھیجو۔ زرمش اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ نہیں ہے وہ آدمی، اندر اس کی لاش میرا جانور کھا چکا ہے۔ وہ اب زرمش کو دیکھتے خوفناک درندے کی مانند دھاڑا۔ کم وقت رہ گیا ہے، حیدر خان کچھ ہی منٹوں میں اندر آ جاتا۔ وہ اسی صورت زرمش کو حیدر خان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ زرمش اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اب چیخیں مارنے لگی۔ آریان گہرے سانس لیتے اسے یوں سرخ آنکھوں سے چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی سیڑھیاں اتری تھی۔ بیسمنٹ میں داخل ہوتے اس آدمی کا جمع ہوا خون فرش پر دیکھتے وہ چیختے ہوئے خوف سے آریان خانزادہ کے ساتھ لگی۔ آریان خانزادہ نے اسی لمحے اسے زمین پر بے دردی سے دھکا دیا۔ وہ اوندے منہ گھٹنوں کے بل گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ یکدم وہ سامنے دیکھتے چیختے ہوئے پیچھے کو کھسکی تھی۔ اس دن ادھر ہی وہ ٹائیگر تھا۔ آریان خانزادہ سے یوں چیختے ہوئے دیکھتے اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ سامنے نظر آنے والے 3D ہیں، یہاں پر اس دن کوئی ٹائیگر نہیں تھا۔ وہ اس آدمی کو میں مار چکا ہوں، اس کی لاش تک کا وجود نہیں بچا، اس کے پیروں کا ایک ناخن تک نہیں بچا۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چباتے گر رہا تھا۔ زرمش اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی وحشت بھری آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب خاموشی سے ادھر بیٹھو، ورنہ اور آواز نہ آئے تمہاری رونے کی، ورنہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی بند کروں گا۔ آریان خانزادہ نے اس کا جبڑا دبوچے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے سرٹ برفیلے لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا۔ زرمش خوف سے پیچھے کو کھسکتی گھٹنوں میں سر دیے ہچکولے بھرتے دبی دبی آواز میں سسکنے لگی۔ وہ اس کی ہچکیوں سے ہچکولے بھرتے وجود کو گھورتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی دبی دبی سسکیاں اس کے سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بے حس بنے اوپر آیا، بیسمنٹ کا ڈھکن رکھتے ہوئے اسے زرمش کی چیخ سنائی دی تھی۔ وہ پھر سے چیخنے لگی تھی۔ وہ جبڑے بھیجتے ہوئے وہ ٹرنک کا دروازہ رکھ کر اس پر گھاس نما سبز کارپیٹ رکھ گیا تھا۔ زرمش کی چیخوں کی آواز اب آنا بند ہو چکی تھی۔ بیسمنٹ سے باہر آواز نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ یکدم بجلی بہت تیزی سے کڑکی تھی۔ وہ سختی سے مٹھیاں دبوچ کیا تھا۔ اس کی چیخ سماعتوں میں سنائی دی تھی۔ بجلی کڑکنے پر وہ بہت بری طرح چیخ مارتی تھی۔ بیسمنٹ کی آواز باہر نہیں آ سکتی تھی، مگر آریان خانزادہ کو اب اپنی سماعتوں میں سے سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ غصے سے جبڑے بھیجتے ہوئے خود پر قابو پا رہا تھا۔ اسے اس ساؤنڈ سے شدید نفرت تھی، تبھی تو اسے وہ اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اندر نہیں جانا آریان، وہ آدمی مجھے دکھائی دے رہا ہے، وہ ٹائیگر بھی، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے مت بھیجو۔
زرمش کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ اس نے جبڑے بھینچتے برستے آسمان کو دیکھتے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا۔ دوسرے لمحے وہ بیسمنٹ کی طرف بڑھا، ٹرنک اٹھائے وہ بیسمنٹ میں تیزی سے اترا تھا۔ زرمش کی فلک شگاف چیخیں پورے بیسمنٹ میں گونج رہی تھیں۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے ہوئے سیڑھیاں اترتے اس کی طرف بڑھا۔ آریان خانزادہ کے قدموں کی آہٹ اور اس کی خوشبو محسوس کرتے وہ منہ پر ہاتھ جمائے زمین پر اوندا منہ لیتے اپنی سسکیاں دبا گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے سرخ آنکھوں سے زمین پر سکڑے اس کے گٹھڑی نما وجود کو دیکھتے ہوئے بری طرح جبڑے بھینچے تھے، جو اسے دیکھتے سانسیں رک چکی تھی۔ آریان نے اس کی طرف بڑھتے سے کلائی سے جکڑے سیدھا کیا۔ زرمش خوف سے بری طرح چیخ اٹھی تھی۔ شش، اب چیخنا مت مس خان، نفرت ہے مجھے تمہاری چیخوں سے اور آنسوؤں سے۔ کسی دن یہ چیخیں گھونٹ کر تمہاری سانسیں روک دوں گا۔ وہ اپنی انگلیوں سے اس کی ہیزل گرین آنکھیں نکال دوں گا جن کے رنگ سے مجھے نفرت ہے۔ یہی کلر تھا اس رائنا خان کی آنکھوں کا۔ وہ اس پر جھکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پکارا۔ زرمش نے جلدی سے اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑتے پرسوس ہچکی لی تھی۔ چلو یہاں سے، وہ اٹھتے ہوئے اس کی کلائی جکڑے سے ایک جھٹکے سے اٹھا گیا تھا۔ زرمش نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اسے اب کہاں لے کر جا رہا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی کلائی جکڑے تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا۔ وہ اب بھاگتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیدر خان اور اس کے گارڈز آریان خانزادہ کا گیٹ پھلانگتے ہوئے اس حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ حیدر خان اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جس پر سفید مردانہ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ لوڈڈ پسٹل پکڑے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے اس نے اور اس کے گارڈز نے داخلی دروازے کی طرف گولیوں کی برسات کی تھی۔ باہر طوفان سے بجلی کڑک رہی تھی، درخت اکھڑ رہے تھے۔ حیدر خان وحشت برساتی آنکھوں سے آریان خانزادہ کی حویلی کے دروازے پر گولیاں برسا رہا تھا۔ اس کے گارڈز اور وہ بنا رکے دروازے پر فائر کر رہے تھے۔ حیدر خان کا پورا وجود آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ اتنی رات کو آریان خانزادہ کی حویلی وہ اس لیے آیا تھا تاکہ زرمش اگر ادھر ہے تو وہ آریان خانزادہ کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے وہ طوفانی بارش میں یہ موت کا کھیل کھیلنے آیا تھا۔ چلا گولیاں تہس نہس کر کے رکھ دو اس آریان خانزادہ کی حویلی۔ حیدر خان کی دھاڑتے ہوئے اپنی جیب سے گولیاں نکالتے ہوئے پسٹل میں ڈالی تھی۔ اس کے گارڈز نے اس کے حکم پر گولیوں کی برسات کر ڈالی تھی دروازے پر۔ حیدر خان نے دروازے کو گولیاں مارتے اپنے بھاری بوت والے پاؤں سے دروازے کو ضرب لگائی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا تھا اور وہ اس کے گارڈز دندناتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ آریان خانزادہ زرمش کو لیے سیکرٹ دروازے سے حویلی کے اندر دوبارہ داخل ہوا تھا۔ حیدر خان کے اندر داخل ہونے سے پہلے اسے زرمش کو اندر کہیں چھپانا تھا۔ سب سے بہتر جگہ وہ تہہ خانہ ہی تھا۔ پتہ نہیں وہ اسے اندر کیوں لے کر آیا، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ تیز قدموں سے آگے بڑھو، اب تم رکی، میں تمہیں اپنے کمرے میں ہی گاڑ دوں گا۔ وہ زرمش کو رکتے دیکھ کر چیخا تھا۔ زرمش اس کی چیخ پر سہمتے ہوئے اس کے قدموں کا ساتھ دینے لگی۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے حویلی کے ایک کارنر کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ حویلی کے اندر گولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے گولیوں کا رقص سنا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ آریان پتہ نہیں کس طرف جا رہا تھا۔ حویلی بہت بڑی تھی، مختلف راستے تھے۔ وہ اس کے قدموں کا ساتھ دیتے تیزی سے بھاگنے لگی۔ گولیوں کے شور سے اس کے کان کے پردے پھٹ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی حویلی میں کچھ لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ زرمش نے اپنے آنسو ایک ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے آریان کے قدموں کا ساتھ دیتے بھاگتے جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ یکدم رکا تھا۔ سامنے دیوار میں ایک بہت بڑی بک شیلف تھی۔ آریان خانزادہ نے وہاں کچھ بکس ہٹاتے اس نے لکڑی کو پریس کیا تو وہ باکس کھل گیا جہاں پیچھے کی چابی کا ہول تھا۔ آریان خانزادہ نے ایک ریک سے بہت بڑی سی چین کی ڈبی بڑی سی چین میں ڈالی، چابی وہیں پاس سے اٹھاتے ہوئے ہول میں گھماتے ہوئے وہ بک شیلف کو پیچھے کیا تھا۔ زرمش حیرانگی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کمرہ تھا۔ آریان خانزادہ دوبارہ سے اسی کلائی چکڑے اسے کمرے میں داخل ہوتے بک ریک والے دروازے کو آگے کرتے اندر سے اب اس کے دروازے کو لاک کر گیا تھا۔ زرمش پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس چھوٹے سے سیلن زدہ ڈاک سے ٹھنڈے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کے کمرے کی وال پر ایک گلاس لگا ہوا تھا جس سے باہر سب دکھائی دے رہا تھا، مگر باہر ایسا کوئی گلاس اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے قہربار نگاہوں سے زرمش کو گھورا۔ یہ اس کا سیکرٹ روم تھا جس کے بارے میں اس کی فیملی تک کو نہیں پتا تھا، نہ کسی اور کو۔ آج زرمش اس سیکرٹ روم کے بارے میں جان چکی تھی جس کے بارے میں وہ مر کر بھی کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ سامنے کھڑے اس نازک وجود سے اپنے پہلے سے زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی ٹراؤزر نما پاکٹ کی سگریٹ اور لائٹر نکالنے لگا۔ حیدر خان نے لاؤنج میں داخل ہوتے وہاں پڑے صوفے پر گولیاں برسائی تھیں۔ وہاں بنے بک شیلف سے مختلف بکس ایک ایک وائرلیس فون اٹھاتے زمین پر پٹکے تھے۔ ایک ایک کمرے کے تلاشی لو، ہر الماری، ہر جگہ چپا چپا چھان مارو۔
اس حویلی کو نیست و نابود کر دو، ایسا قہر برپا کر دو آریان خانزادہ جہاں چھپا ہو باہر نکل آئے۔ حیدر خان حکمیہ لہجے میں غراتے حویلی کے مختلف کمروں کی طرف بڑھا۔ حیدر خان کے درجنوں گاز آریان خانزادہ کی حویلی میں پھیل گئے تھے۔ حیدر خان راہ میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ آریان خانزادہ کے نمبر سے آدھی رات کو کال آنا اس کے شک کو یقین میں بدل چکا تھا۔ زرمش یہی ہے، اس کا دل کہہ رہا تھا۔ حیدر خان نے آریان خانزادہ کے کمرے کے ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکتے توڑ دی تھی، اس کے فرنیچر پر گولیوں کی برسات کر دی تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے وہ اسکارپین کا شیشے کا باکس اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مارا تھا۔ آریان خانزادہ اس کمرے میں بچھی کرسی پر بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے مٹھیاں بھیجتے یہ شور شرابہ سن رہا تھا۔ اس کمرے میں اسپیکر لگے تھے جہاں سے حویلی میں ہوئی قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ زرمش گلاس وال پر ہاتھ جمائے باہر نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ اسے سامنے صرف وہی ہال دکھائی دے رہا تھا جہاں سے وہ آئی تھی، مگر آوازیں اس کے لالا کی تھی۔ لالا، وہ کپکپاتے لبوں سے مدھم سا حیدر خان کو پکارتے ہوئے گلاس وال سے باہر بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان پاگلوں کی طرح کے کمرے کی تلاشی لے چکا تھا، اسے کوئی سراغ نہیں ملا۔ حویلی بہت بڑی تھی، اس کے تمام گارڈز بھی ایک ایک کونے کی تلاشی لے چکے تھے، مگر کہیں بھی آریان خانزادہ نہیں تھا۔ حیدر خان جگہ جگہ گولیاں برساتے آگے بڑھا۔ وہ اب اس ہال نما کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زرمش حیدر خان کو دیکھتے بے یقین ہوئی تھی۔ حیدر خان نے اپنی شال کندھوں پر چٹکتے ہوئے سامنے بے حد خوبصورت بک ریک پر گولیوں کی برسات کی۔ لالا، زرمش نے روتے ہوئے اس گلاس پر وال پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پکارا۔ حیدر خان چیختے ہوئے اس کمرے کے ایک ایک چیز اٹھاتے ہوئے تیش و اشتعال سے پھینکتا جا رہا تھا۔ لالا، زرمش وال پر ہاتھ مارتے ہوئے حلق کے بل چیخ اٹھی تھی۔ حیدر خان اب اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے درد و کرب سے چیخ رہا تھا۔ لالا، زرمش اس گلاس وال پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے ہوئے ہنسیانی چیخی تھی۔ حیدر خان اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے چھت کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ لالا، میں ادھر ہوں، لالا ادھر دیکھیں لالا۔ زرمش پاگلوں کی طرح گلاس وال کی طرف ہاتھ مارتے چیخ رہی تھی۔ یکدم آریان خانزادہ کا وحشتناک کہکا اس سلین زدہ ڈاک کمرے میں گونجا تھا۔ لالا، زرمش کا خوفناک کہکا سنتے ہوئے خوف سے وال پر مزید تیزی سے اپنے ہاتھ کی ضربیں لگانے لگی۔ آریان خانزادہ کے فلک شگاف کہکے گونجے اس ڈارک روم میں گونج رہے تھے۔ لالا، مجھے بچا لیں اس وحشی درندے سے، لالا مجھے بچا لیں اس بلڈ تھیس بیس سے، لالا مجھے بچا لیں، لالا اپنی زرمش کو بچا لیں۔ وہ حیدر خان کو دیکھتے ہنسیانی چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کہکے لگائے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے حیدر خان کو دیکھ رہا تھا جو بے بسی سے چیخ رہا تھا۔ لالا، یہاں دیکھیں میری طرف، آپ کی زرمش یہاں ہے، مجھے بچا لیں اس خوفناک درندے سے، یہ وحشی ہے لالا، یہ بہت خوفناک ہے لالا، مجھے اس درندے سے بچا لیں، مجھے اس کے پاس ایک پل نہیں رہنا، مجھے اس سے خوف آتا ہے، میری سانسیں رک جائیں گی لالا، اپنی زرمش کو بچا لیں لالا۔ وہ روتے ہوئے اس گلاس پر ہاتھ مارتے ہوئے بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس نازک وجود کی باتیں سنتا آریان خانزادہ کی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی۔ لالا، بچپن سے کچھ نہیں مانگا آپ سے، اب بھی کچھ نہیں مانگو گی، صرف مجھے یہاں سے نکالیں، ساحر خان کے پاس بھی نہیں جانے کا کہوں گی۔ زرمش گلاس وال سے نظر آتے حیدر خان کو دیکھتے ہنسیانی چیخی۔ مقابل کے لبوں سے ساحر خان کا نام سنتے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوئی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھتے ایک ہی جس میں اس تک بڑھتے ہوئے اس کی گردن سے دبوچے سیدھا کرتے گلاس وال سے لگا گیا۔ تمہارا لالا تمہیں یہاں سے کبھی نہیں لے کر جا سکتا جب تک میں نہ چاہوں، اور تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اپنے گلے کو آرام دو، اتنا چیخو گی تو آواز چلی جائے گی۔ مس خان، آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہ ایک لفظ چباتے بول رہا تھا، میں پکاروں گی اپنے لالا کو، وہ مجھے لے کر جائے گا، میرے لالا نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے، تمہاری حویلی کی ایک ایک چیز میرے لالا نے تباہ کر دی، وہ مجھے لے جائیں گے۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے کپکپاتے لبوں سے بولی، اچھا لے جائیں گے تمہارے لالا، پھر چیخو پکارو اسے، اور دیکھو سامنے کھڑا ہے۔ آریان خانزادہ سے پچھلی گردن سے جکڑے اس کا رخ گلاس وال کی طرف کر گیا۔ وہ گہرے سانس لیتے وال پر ہاتھ جمائے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی جو چاروں طرف دیکھتے اب رو رہا تھا۔ چیخو، آریان خانزادہ اس سے دور ہوتا دھاڑا۔ لالا، زرمش حلق کے بل چیخی تھی، اور اونچا چیخو، وہ گر رہا تھا۔ لالا، زرمش حلق کے بل پوری قوت سے چیخی تھی، اور اونچا چیخو، ناپاک وجود، تاکہ تمہارے لالا تک تمہاری آواز پہنچ جائے، رکنی نہیں چاہیے تمہاری آواز، نہ ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں بند کر دوں گا۔ آریان سگریٹ لبوں میں دبائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پکارا تھا، لالا لالا۔ زرمش اپنی گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح چیخ رہی تھی، اس کا گلا چیخنے سے دکھ رہا تھا، آواز بیٹھ رہی تھی مگر وہ پھر بھی پکار رہی تھی۔ حیدر خان زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اب رو رہا تھا، لالا میرا لالا، مت روئیں ایسے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اب گلاس وال پر ہاتھ جمائے زاروں کا تار رو پڑی تھی، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تمہارا لالا تک نہ تمہاری آواز جا رہی ہے نہ تم دکھائی دے رہی ہو،
آریان خانزادہ نے حیدر خان کو یوں روتے دیکھ کر طمانیت سے مسکراتے ہوئے سگریٹ کا دھواں لبوں سے خارج کیا تھا کہ کیا مطلب؟ زرمش نے اس کی طرف مڑتے ہوئے گلاس وال سے ٹیک لگائے ہچکی لیتے استفار کیا۔ یہ کمرہ سیکرٹ ڈارک روم ہے، باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا جب تک وہ اس بک ریک کی ہول کھولتے اندر نہ آ جائے، ورنہ ایسا ہونا ناممکن ہے، ورنہ وہ کی ہول کسی کو ملے گی نہ وہ اندر آ سکے گا۔ اگر کسی کو پتہ چل بھی جاتا ہے وہ چابی کے بغیر اندر نہیں آ سکتا۔ آریان خانزادہ نے پین کی پاکٹ سے چابی نکالتے ہوئے اس کے سامنے لہرائی تھی۔ زرمش گہرے سانس لیتے بے یقینی سے آریان خانزادہ کی باتیں سنتے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے وہ چین دیکھ رہی تھی، اور یہ دروازہ بلٹ پروف ہے، صرف اسی چابی کے ساتھ کھل سکتا ہے، اسے توڑا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کی چابی بنوائی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ چابی نہیں تو تم اور میں ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں بند ہو سکتے ہیں۔ تمہیں اپنی ساری عمر اس جگہ پر اس بلڈ تھیس بیسٹ کے ساتھ گزارنی پڑے گی، سوات کی بیوٹی بیسٹ۔ اس بیوٹی بیسٹ کے ساتھ اس بدصورت کمرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ آریان وہ چابی ہوا میں اچھالتے ہوئے اسے بے باکی سے آنکھ مارتے ہوئے ہنسا تھا۔ زرمش نے بدحواس ہوتے اسی لمحے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ سے وہ چابی چپٹنا چاہی۔ آریان خانزادہ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ آسان، اتنا آسان نہیں تم جیسی نازک سی لڑکی کا آریان خانزادہ سے یہ چابی لینا۔ وہ اس کی طرف سزائیہ نگاہوں سے دیکھتے گررایا۔ دو مجھے یہ چابی، مجھے اپنے لالا کے پاس جانا ہے، میں اب ایک پل تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ زرمش نے حلق کے بل چیختے ہوئے اس کی سینڈو جکڑی۔ آریان خانزادہ نے اس کے چیخنے پر خوںخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بلڈ تھریس بیسٹ ہو، تم وحشی درندے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اپنے لالا کے ساتھ آج جا کر رہوں گی، دیکھتی ہوں کیسے روکتے ہو مجھے۔ زرمش نے ہنسیانی روتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چابی لینی چاہی۔ آریان خانزادہ زرمش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنی مٹھی بند کر گیا تھا۔ یہ لے لو چابی۔ آریان خانزادہ نے اپنی بند مٹھی اس کے سامنے کی۔ زرمش نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی مٹھی اپنے دونوں ہاتھوں سے کھولنے کی کوشش کی۔ وہ چیختے ہوئے اپنا پورا زور لگا کر اس کی مٹھی کو کھول رہی تھی جو چٹان کی طرح سخت تھی۔ وہ اس کی بند مٹھی کھولنے کے چکر میں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ دیوار سے ٹیک لگائے سے مسکراتے ہوئے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بے بسی کے احساس سے وہ اب چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ آریان ہنستے ہوئے دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موند گیا تھا۔ زرمش نے ہچکیوں سے روتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کی بند مٹھی پر اپنی پوری قوت لگائے دانت کاڑے۔ آریان بند آنکھوں سے اب مسکرایا تھا۔ زرمش اپنی پوری قوت سے اس کی بند مٹھی پر دانت کاڑے ہوئے تھی، مگر اس وحشی درندے سے اس چٹان کو وہ ایک انچ نہ ہلا سکی تھی۔ زرمش نے مزید بے رحمی سے دانت کاڑے جب خون اب اس کی حلق میں اتر رہا تھا۔ وہ وحشی درندے کا خون اپنی حلق میں اتارنا نہیں چاہتی تھی۔ زرمش نے اس کی مٹھی اپنے دانتوں سے آزاد کرتے ہوئے خون زمین پر تھوکا تھا۔ آریان خانزادہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ روتے ہوئے گہرے سانس لیتے اس کی بند مٹھی کو دیکھ رہی تھی جہاں خون کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے بہت بے دردی سے اسے کاٹا تھا مگر مقابل کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ویسے کیا نشان دیا ہے تم نے مجھے؟ امپریسو، بہت جیدار ہو تم، لو بائٹس دینا آتی ہے تمہیں، ناپاک وجود۔ وہ اس کی طرف دیکھتے سزائیہ مسکرائے۔ لو بائٹ نہیں ہے یہ ہیٹ بائٹ ہے۔ زرمش حاکم خان تم جیسے وحشی درندے کو مر کر بھی لو بائٹ نہ کرے۔ میرے لیے تم اچھوت ہو، ناپاک خون ہو تم میرے لیے آریان خانزادہ۔ وہ آریان خانزادہ کو نفرت سے دیکھتے چیخی تھی۔ گلاس وال سے حیدر خان روتا ہوا اسے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے لالا کو دیکھتے جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ مقابل کے ہاتھ میں چابی اس کے لیے اس کی سانسیں تھی جسے پانے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ زرمش اس بات پر آریان خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی، آنکھوں میں خون کے ڈورے اترے تھے۔ اگر یہاں سے جانا چاہتی ہو، یہ چابی چاہتی ہو تو مجھے لو فائٹ کرو گی تو یہ چابی تمہیں مل جائے گی۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے چابی اچھالتے ہوئے اسے مٹھی میں قید کر گیا تھا۔ مر جاؤں گی، ساری عمر تمہارے ساتھ اس کمرے میں قید رہوں گی مگر تمہیں لو فائٹ نہیں کروں گی۔ زرمش سر نفی میں ہلاتے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ آریان خانزادہ سخون و شام درندے کی مانند گھور رہا تھا۔ حیدر خان اب چیختے ہوئے وہاں پڑے سینٹرل ٹیبل پر ہاتھ مار رہا تھا۔ حیدر خان کے گارڈز بھی ادھر آ چکے تھے، وہ اسے روک رہے تھے مگر حیدر خان کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ زرمش دیوار کے ساتھ لگے سسکتے ہوئے اس حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے حیدر خان کو دیکھتے ہنستے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ سڑکوں کی زینت بنانا چاہتے تھے تو مجھے ہر مرد کے اترن بنانا چاہتے تھے۔ زرمش حاکم خان کی مرد کی اترن تو بن سکتی ہے، آریان فارس خانزادہ کی پرچھائی کو چھونا بھی اپنی توہین سمجھتی ہے۔ وہ اس کی ہنسی پر پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھتے اس کی سینڈو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ چٹاخ! آریان خانزادہ کا تھپڑ اس کے وجود لمحوں میں ہلا چکا تھا۔ وہ بری طرح لڑکڑ آتے ہوئے وہاں پر پرانے سے سنگل بیڈ کے گدے پر گری تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ مقابل کا دوسرا تھپڑ پہلے سے بھی زیادہ جاندار تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا گال کی سکن چھل چکی ہے۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ مٹی سے اٹھا ہوا گد اس کی سانسیں بند کر رہا تھا۔
مگر مقابل کے خوف سے وہ کھانس بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے تھپڑ سے شدید ڈر چکی تھی، بدن ہچکولوں کی مانند لرز رہا تھا۔ آریان خان دادا اس کی طرف بڑھتے سے کندھے سے جکڑے سیدھا کر گیا تھا۔ مردوں کی اترن بننا ہے تمہیں، ہاں؟ وہ اس پر جھکے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ زرمش کی سبز آنکھوں میں خوف سے دیکھتے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ آئندہ اپنی گندی زبان سے کسی غیر مرد کا نام لیا تو تمہیں میں صرف اپنی اترن بناؤں گا اور مجھے سہن نہیں کر پاؤ گے تم، سمجھی؟ وہ اس پر چکے خون شام درندے کی مانند دھاڑا۔ زرمش خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ آریان اس کی بند آنکھوں کو قہربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اٹھا تھا۔ حیدر خان اب باہر نہیں تھا، وہ خالی حال دیکھتے جبڑے بھیج گیا۔ تمہارے لالا سے مل کر آتا ہوں میں، تب تک تم ادھر رہو گی۔ آریان خانزادہ نے آگے بڑھتے ہوئے دیوار پر لگے ایک بورڈ میں سوئچ کو گھمایا۔ کمرے میں یکدم سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اس ٹمپریچر میں تم 1 گھنٹہ ہی زندہ رہ سکتی ہو، 1 گھنٹے سے اوپر سمجھو تمہاری موت پکی۔ اس نے اس پر قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے غصے سے چابی نکالتے ہوئے دروازہ کھولتے چابی اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈالی تھی۔ وہ اتنے غصے میں تھا، چابی اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے بیڈ کے نیچے جا گری تھی۔ اس جیسے انسان کو خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ مقابل کے لفظوں سے اس کا دماغ جیسے تڑک چکا تھا، رگوں میں دوڑتا خون لاوا بنا تھا۔ وہ بھاری دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا تھا اور بلٹ پروف دروازہ آؤٹ آف میٹنگ لاک ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ زمین پر بکھرے اپنے کپڑوں سے سیاہ ہوڈی اس نے اٹھائے ہوئے پہنی تھی۔ ڈریسنگ روم میں جنگل کی طرف کھلتے دروازے سے باہر نکلتے تیز تیز قدموں سے بھاگنے لگا۔ حیدر خان کی آنکھوں میں ہار دیکھنے کا بھی اپنا مزہ تھا۔ اسے یہ ہار بے بسی دیکھنی ہی تھی جو برسوں پہلے فارس خان کی آنکھوں میں تھی۔ وہ برستی بارش میں ہوڈی کی کیپ اپنی سر پر لیتے ہوئے پوری قوت سے بھاگنے لگا تھا۔ حیدر خان سے باہر آنے سے پہلے اسے حیدر خان تک پہنچنا تھا۔ شہرام خان نے بہارے کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے اپنے گرم ہاتھ کمبل کے اندر کرتے اسے خود کے ساتھ لگایا، جو سنگل گرم کمبل پر خود پر لپیٹے گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شہرام خان بہت نرمی سے خود کے ساتھ لگائے، اس کے کان کے لوگوں کو چومتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھتے اس ونڈو سے نظر آتے بہتے دریا پر نگاہیں جما گیا۔ بہاریں گلابی ہوتی مسکرائی تھی۔ میری بہاریں، مجھے دیکھ کر میرے لم سے نوزیہ تو نہیں ہو رہا؟ میرے قریب آنا تو برا تو نہیں لگ رہا؟ شہرام خان نے بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ بہاریں اس کا گرم ہاتھ غصے سے اپنے پیٹ سے جھٹکتے ہوئے اس کی طرف پلٹی تھی۔ کمبل زمین بوس ہوا تھا جسے وہ زمین سے اٹھائے غصے سے خود پر لپیٹ گئی۔ رنگت خفت و شرم سے سرخ ہوئی تھی، آرے سب کر کندھار ہوئے تھے۔ شہرام خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی خفت و شرم پر قابو پائے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کس بات پر آنکھوں میں شرارے دہک رہے ہیں؟ کمبل زمین بوس ہونے پر یا پھر میرے سوال پر؟ شہرام خان نے آئیبرو جھکائے تھے۔ شہرام خان، رات سے یہ سوال کتنی مرتبہ پوچھ چکے ہو مجھ سے۔ اگر تمہارا چہرہ، تمہارا لمس مجھے برا لگتا ہے تو رات سے اس کمبل میں نہ ہوتی۔ بہارے کی بات پر شہرام کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تم نے اس کمبل کے نیچے کچھ نہیں کیا؟ شہرام خان بات ادھوری چھوڑتے اس کے کمبل میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ بہاریں سرخ ہوتے کمبل کو سینے سے جکڑے ہوئے تھی۔ بہت ضدی ہو شہرام خان، رات سے منمانیاں کر رہے ہو؟ بہاریں کمبل کے اندر سے اس کے ہاتھوں کی غصاکیاں وہ مشکل برداشت کرتے پھولتی سانسوں سے بولے۔ اس کی گہری شرارتیں اس کی سانس پھلا چکی تھی۔ ضدی تو تم بھی ہو، اپنی ہر ضد مجھ سے منوا لیتی ہو۔ میری بہاریں، یہاں تو اب تمہاری مرضی نہیں چل سکتی۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اسے اپنی گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ بیڈ پر پتیاں ابھی بھی بکھری تھیں، پھولوں کی لڑیاں چاروں طرف ابھی بھی بیڈ کو سجائے ہوئی تھیں۔ وہ اسے نرمی سے لٹائے وہ کمبل اس کے وجود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ بہاریں شرم سے سرخ پڑتے شہرام کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ وہ اسے بے باک گہری نگاہوں سے دیکھتے، شنیل کی رضائی خود پر اور اس پر کرتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیے ان پر قفل لگا گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو بے ترتیب کرتے اسے آزادی دیتے اس کا رخ پلٹے اس کی کمر کو چومنے لگا۔ وہ اس کی سائڈ گردن پر آتے ہوئے اس کے کان کی لووں کو اپنی گرم سانسوں سے جھلسانے لگا۔ اب مجھے بتاؤ کون سی اپنی ضد پوری کرتا ہوں؟ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی تاکہ میں اپنی بہاریں کا آئندہ دل نہ دکھاؤں؟ شہرام تکیے پر ہوتے ہوئے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ تم نے مجھے ہاسپٹل جانے پر پابندی کیوں لگائی جب وہ ہسپتال میرے لیے بنایا ہے؟ بہاریں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے شکوہ کے نہ لہجے میں استفسار کیا۔ میری بہاریں، وہ ہسپتال تمہارا ہے، پابندی نہیں لگائی، نہ کبھی لگاؤں گا۔ صرف بہرام کی وجہ سے تمہیں روکا تھا، وہ تمہارا فیڈ کرتا تھا۔ بہرام کی مرتبہ تم 8 مہینے تک ہسپتال آتی رہی، منع کیا کیا کبھی تمہیں میری جان؟ شہرام نے جواب میں استفسار کیا تھا۔ بہاریں اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ بہت
بڑے عہدے پر عورتیں بچے کی پیدائش کے بعد ایک ایک سال کی چھٹی لیتی ہیں اور جن کمپنیوں میں کام کرتی ہیں وہ خود انہیں چھٹی دیتے ہیں۔ ہمارے ہسپتال کا بھی یہی رول ہے، زچگی کے بعد ہر لیڈی ڈاکٹر کو 9 مہینے تک چھٹی دی جاتی ہے اور دوران انہیں مکمل تنخواہ بونس کے ساتھ دی جاتی ہے۔ کیا غلط کیا تمہارے ساتھ میں میری بہاریں؟ شہرام خان کی بات پر وہ لب کاٹتے نظریں چکا گئی تھی۔ میری طبیعت ایسی ہے شہرام، ہر سیدھی بات بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ آئی ایم سوری، بہاریں خفزدہ سی مسکرائی تھی۔ آئی ایم سوری ٹو میری جان، وہ اس دوران میں تمہیں سمجھا نہیں، تمہارے احساسات کو سمجھا نہیں۔ شہرام نے اس کی ہتھیلی چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تمہیں زیادہ بچے پسند ہیں شہرام؟ بہاریں نے اس کے سینے پر براؤن بالوں کو مٹھیوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ پٹھان ہوں، میرا دل کرتا ہے ہر سال ایک بچہ تو ہو۔ وہ بہارے کا چہرہ اٹھاتے ہوئے اسے بے باکی سے آنکھ مار گیا تھا۔ لیکن تم رات کو کہہ رہے تھے تمہیں 2 ہی بچے چاہیے، بہارے نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم 2 ہی پیدا کر سکتی ہو، شہرام نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اگر تم کہو گے تو میں زیادہ بچے پیدا۔ شہرام اس کے لبوں پر انگلی جما گیا۔ میری بہاریں میں کبھی نہیں چاہا میری وجہ سے کبھی سیکریفائز کرو، تم امپورٹنٹ ہو مجھے زیادہ بچے نہیں، اپنی بہاریں کی صحت، اس کی محبت، اس کی کیئر چاہیے، جانتی ہو نا؟ بہرام نے کچھ ماں میری کن کن چیزوں پر حق جتایا ہے، شہرام ذومعنی انداز میں کہتے بے باک شرارت کر گیا تھا، اور تمہاری یہ غلطی کی وجہ سے وہ اپنے حق سے محروم ہو گیا، جانتے ہو نا؟ بہارے کی بات پر وہ خاموش ہوا تھا۔ یہ غلطی نہیں میری بہاریں، رحمت آ رہی ہے، میری چھوٹی بہاریں آ رہی ہے۔ شہرام کی بات پر وہ مدھم سا ہنستے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ اگر چھوٹی بہاریں نے میرا جتنا تمہیں ستایا تو کیا کرو گے تم؟ بہاریں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شدید محبت کروں گا، جیسے تم سے کرتا ہوں۔ شہرام رخ پلٹے اس پر حاوی ہوا تھا۔ بہرام رو رہا ہوگا، اب چلیں؟ بہاریں نے گھبراتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ بہرام مورے کے پاس بہت خوش ہے، اس لیے یہ 2 دن صرف تمہارے وجود پر اب یہ 2 دن کمبل بھی نہیں ہوگا، اور اس پر جھکے ہوئے اس کی سانسوں کو انہیل کرتے اپنی شدت پر اس پر بے حد نرمی سے دھانے لگا تھا۔ بہاریں سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ تھا اس کا شہرام خان، جو سب کے لیے پہاڑوں کی طرح سخت تھا، مگر اس کے لیے یہاں کے دریاؤں کی طرح میٹھا اور ٹھنڈا شفاف۔ وہ بند آنکھوں سے آنسو بہاتے شہرام خان کے ساتھ چپکی تھی، جو رات سے اسے بے حد نرمی سے چو رہا تھا، اسے خود میں سماتے ساری رات اسے نرمی سے چومتا رہا تھا، جو اس کے قدموں میں بیٹھ کر آج بھی معافی مانگتا تھا، جو اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا تھا۔ کیا شہرام خان جیسا انسان ہو سکتا تھا جو اپنی بیوی کے لیے اتنا نرم ہو، اتنا میٹھا ہو؟ بہاریں ایک دم روتے ہوئے اس میں سمائی تھی۔ وہ پریشان ہوتے اسے ریلیکس کرتے، اس کے اوپر سے پیچھے ہٹا تھا۔ بہاریں نے رونے کی شدت میں اضافہ ہوا تھا، اسے خود سے رونے سے منع کرتے اس کے گلے میں باہیں حمائل کر چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تمہاری بہاریں کو، جو تمہارا حق ہے، اب کبھی اس حق میں بہاریں خان کو کوتاہی نہیں کرے گی۔ یہ 2 کیا؟ میں ہر پل تمہارے سینے میں سماتے تمہاری دھڑکنوں کو سننا چاہوں گی۔ بہاریں مسکراتے ہوئے شہرام خان کے انابی لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گئی تھی۔ وہ بھی جواباً اس کی نرم گرم شدت میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ آریان خانزادہ سیاہ ہودی پہنے بھاگتے ہوئے جنگل کا راستہ عبور کرتے اپنی رسٹ واچ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اسے حیدر خان کے باہر آنے سے پہلے داخلی دروازے سے اندر داخل ہونا تھا۔ وہ اپنی پوری فورس لگائے بھاگ رہا تھا۔ حیدر خان اپنے گارڈز کے ہمراہ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی حویلی بہت بڑی تھی، مگر وہ اس کا چپا چپا چھان چکے تھے۔ کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس نے اور اس کے گارڈز نے تلاشی نہ لی ہو، مگر زرمش کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ حیدر خان کا ہاتھ شدید زخمی ہو چکا تھا، اس سے خون بہتا سفید ماربل کو داغدار کر رہا تھا۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے تیز تیز قدموں سے آریان خانزادہ کی حویلی عبور کر رہا تھا۔ زرمش کہاں تھی آخر؟ یہی سوچے اس کے بھاری اعصابوں سے جکڑے ہوئے تھی۔ اس وقت حیدر خان کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے گارڈز داخلی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھے۔ حیدر خان نے ایک بار پھر سے اس بند بے حد بھاری دروازے پر گولیوں کی برسات کر ڈالی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی دونوں پسٹل سے اس لکڑی کے دروازے پر بے دردی سے گولیاں برسا رہا تھا۔ داخلی دروازے سے باہر کھڑا آریان خانزادہ آسمان کی طرف دیکھتے وحشت برساتے کہکے لگا رہا تھا، جب بات عزت پر آتی ہے نا، تو ایسے ہی دل کرتا ہے آسمان سے زمین تک گولیوں کی برسات کر دی جائے، گولی اپنے ہی سینے پر مار دی جائے، پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دی جائے۔ آریان خانزادہ آسمان کی طرف دیکھتے اب درد و کرب سے چیخا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے چیختا جا رہا تھا۔ اندر کھڑا حیدر خان دروازے پر گولیاں برسا رہا تھا۔ زرمش اس ڈارک ٹھنڈے روم میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے گولیوں اور آریان خانزادہ کی چیخوں کی آواز سنتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنے سسکیوں پر قابو پائے، آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ وہ گولیوں کی آواز سے زیادہ
आर्यान खानज़ादा की चीखों से थर थर काँप रही थी। पूरा सर पूरा सर बुरी तरह झंझना रहा था। इतना दर्द इसके पूरे वजूद में उठ रहा था कि नाकाबिले बर्दाश्त था। इसका एक मारा हुआ थप्पड़ इसके पूरे वजूद में दर्द 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 सरायत कर रहा था। हैदर खान दाखिली दरवाज़ा खोलते अपने गार्ड्स समेत बाहर आया। सामने खड़े आर्यान खानज़ादा को देखकर इसके भारी कदम रुके थे। हैदर खान के गार्ड्स ने इसी लम्हे आर्यान खानज़ादा पर अपनी बंदूकें तानी। कोई गोली नहीं चलाएगा। इससे पहले वो आर्यान खानज़ादा पर फायर करते हैदर खान हलक के बल धाड़ा था। इसकी धार पर आर्यान खानज़ादा का बुलंद व बांग कहका गूंजा था। हैदर खान ने खून उतरी आंखों से सामने खड़े इंसान को देखा जो इसकी तरफ देखते कहके लगा रहा था। हैदर खान इसे खूंखार निगाहों से घूरते हुए इसकी तरफ बढ़ा। आर्यान खानज़ादा अपनी हुडी की कैप उतारते हुए अपने सिल्की भीगे बालों को झटका देते हैदर खान की तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे को खूंखार निगाहों से देखते एक दूसरे की तरफ भारी कदमों से बढ़ रहे थे। हैदर खान के गार्ड्स आर्यान खानज़ादा पर बंदूकें ताने खड़े थे। आर्यान खानज़ादा खुद पर बंदूकें तनी देखकर और हैदर खान के हाथ से टपकता खून देखकर इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए हैदर खान की तरफ बढ़ रहा था। तूफ़ान की शिद्दत में इजाफा हुआ था। बिजली की कड़क में बतरजी इजाफा हो रहा था। दूर किसी पहाड़ की लैंडस्लाइडिंग हुई थी। इसकी गरजदार आवाज़ पर आर्यान खानज़ादा की हवेली लरसा उठी थी। हैदर खान और आर्यान खानज़ादा एक दूसरे पर कहरबार निगाह गाड़े आगे बढ़े। इतनी खौफनाक आवाज़ों और कहर बरपे तूफ़ान का दोनों पर कोई असर नहीं हुआ था, मगर इस डार्क रूम में नाजुक वजूद शिद्दत से लरस रहा था। ये तूफ़ान और इसकी जान निकाल रहा था। बुरी तरह कपकपाते अपनी सांसों तक को रोके हुए थी। आर्यान खानज़ादा और हैदर खान एक दूसरे के मुकाबले अब खड़े एक दूसरे की आंखों में अपनी खून अशाम निगाहें गाड़े हुए थे। ऐसी क्या कहर बरपा हो गया था हैदर हाकिम खान की ज़िंदगी में कि इस कहर बरपा तूफ़ान में हैदर हाकिम खान को आज अपने कदमों का रुख आर्यान खानज़ादा की हवेली की तरफ मोड़ना पड़ा। आर्यान खानज़ादा ने हैदर खान की आंखों में आंखें गाड़े इस्तज़ाइया लहजे में पूछा, तुम्हें मेरा नाम पता है? तो ये भी पता होगा कि आज मेरे कदम इस हवेली में क्यों पड़े? हैदर खान गुर्राते हुए अपनी पिस्टल की नोक आर्यान खानज़ादा की गर्दन पर रख गया। हैदर खान की ऐक पर आर्यान खानज़ादा का गरजदार कहका बुलंद हुआ। वो फिर से हैदर खान की तरफ देखते कहके लगा रहा था। हैदर खान के गार्ड्स आर्यान खानज़ादा को तैश व इश्तियाल से घूर रहे थे। आर्यान खानज़ादा की तरफ बड़े हैदर खान हाथ के इशारे से इन्हें आगे बढ़ने से रोक चुका था। आर्यान खानज़ादा नाम है मेरा, पहाड़ों में रहने वाला हूँ मैं। मेरी हवेली में मक्खी भी पड़ मारे मुझे खबर हो जाए। ये तो सवात के होटलों का मालिक हैदर हाकिम खान अपने दर्जनों गाज लेकर मेरी हवेली में दाखिल होगा, मुझे नहीं पता चलेगा। आर्यान खानज़ादा ने हैदर खान को घूरते लफ्ज़ चबाए थे। अगर तुम्हें यह मालूम है कि मैं तुम्हारी हवेली दाखिल हुआ, ये भी मालूम होगा क्यों दाखिल हुआ हूँ। हैदर खान ने अपनी पिस्टल के ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाया। अपनी पिस्टल से मत डराओ हैदर हाकिम खान, ये मेरे लिए हथियार नहीं खिलौने हैं। अगर मुझे तुम्हारे इन खिलौनों से डर लगता तो मेरे हाथ में भी एक खिलौना होता। देख लो हैदर हाकिम खान, तुम इन हथियारों से मजीद इन दर्जनों गार्ड्स के हमरा मेरी हवेली दाखिल हुए, मगर मैं निहत्ता तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे अपने दुश्मन को मारने के लिए इन खिलौनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्यान खानज़ादा सजाया मुस्कुराते हुए हैदर खान से हाथ से पिस्टल छीनते हुए हवा में उछालते दूर फेंक चुका था। एक दफ़ा फिर से हैदर खान के गार्ड्स आगे बढ़े थे। रुक जाओ इधर ही, हैदर खान धाड़ा था। हैदर खान गार्ड्स के हुक्म पर ही इधर ही रुके थे। जवाब तो मुझे मेरी बात का आर्यान खानज़ादा। हैदर खान इसके सब आंखों में देखते तैशो आलम से गरज उठा था। बात तो यही है, अगर तुम समझो हैदर हाकिम खान, मैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए गोली का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। आर्यान खानज़ादा ने अपने मुस्कुराते हुए कनपटी पर उंगली बजाई थी। वो मेरे दिमागी खेल से ही मर जाता है। अगर इसके सांसें बच जाएं तो मैं अपने हाथ से इसका टेटवा दबा देता हूँ। आर्यान खानज़ादा गरजते हुए हैदर खान की गर्दन पर अपने हाथ से जकड़ गया था। हैदर खान भी जवाबन आर्यान खानज़ादा की गर्दन जकड़ते हाथ के इशारे से गाद को आगे बढ़ने से रोक चुका था। दोनों एक दूसरे की गर्दन को खतरनाक हद तक दबोचे एक दूसरे को सर्द सुर्ख नज़रों से घूर रहे थे। दोनों के चेहरे बेइंतहा सुर्ख हो रहे थे, सांस पूरी तरह फूल रही थी, मगर वो एक दूसरे पर अपनी गिरफ्त कम नहीं कर रहे थे। सीधी बात करो हैदर हाकिम खानज़ादा, बड़ा टेढ़ा बंदा हूँ मगर बात सीधी समझ आती है। बताओ क्या पूछना चाहते हो? क्यों मेरी हवेली में यूं दंदनाते आधी रात को दाखिल हुए? वो बोलती सांसों से बोलते अपनी गर्दन एक झटके से हैदर खान से छुड़वाते इसकी गर्दन छोड़ चुका था। दोनों अपनी अपनी गर्दन अपने हाथों से जकड़े अब गहरी सांसें भरते बुरी तरह खांस रहे थे। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ।
کہاں ہے میری بہن؟ حیدر خان نے چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھتے آریان خانزادہ کے گریبان کو جکڑے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا، جسے آریان خانزادہ اپنی چوڑی ہتھیلی میں قید کر گیا تھا۔ وہ حیدر خان کا مکہ اپنی چوڑی ہتھیلی میں قید کیے ماتھے کی پھولتی رگوں کے ساتھ حیدر خان کو اب گھور رہا تھا۔ تمہاری بہن میرے پاس ہوتی تو اس وقت میں تمہیں حویلی کے سے ضرور ملتی، اور میں تمہارے سامنے یوں نہ آتا۔ حیدر حاکم خان آریان خانزادہ گٹاتے ہوئے پیچھے کو ہوتے اپنی ہوڈی اتار گیا تھا۔ حیدر خان اسے دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا، جو سیاہ سینڈو اور سیاہ ٹراؤزر میں اپنے سامنے کھڑا اپنی باڈی کی نمائش کر رہا تھا۔ حیدر خان کی قہربار نگاہیں اس کی باڈی پر تھیں۔ اس کی باڈی ایک ریسلر کی طرح تھی۔ اس کے بازو کے مسلز اور سینڈو سے اس کے ایبس نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ کتنا طاقتور ہے! کیلیفورنیا کا ریسلر ہوں میں، تم جیسوں کو ایک انگلی سے ہی پٹک کر رکھ دیتا ہوں۔ تمہاری بہن کہاں ہے مجھے نہیں پتا، جاؤ تلاش کرو اسے صحیح جگہ پر۔ سوچو تمہاری بہن کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہوتی تو تمہیں یہاں سے مل جاتی۔ آریان خانزادہ طیش و عالم سے گر جا۔ یہ نمبر تمہارا ہے جہاں سے مجھے آدھی رات کو کال آئی تھی، بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ حیدر خان نے اپنا موبائل نکال کر اس کے نمبر پر آئی ہوئی کال اسے دکھائی۔ یہ نمبر میرا ہے مگر کرنے والا میں نہیں ہوں۔ حیدر خان آریان خانزادہ نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ کیا مطلب تم نہیں تھے؟ یہی تو جاننا ہے مجھے۔ حیدر خان طیش و عالم سے گر جا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔